سیدنا مولانا محمد الجود والکرم والفضل والعلم والحکم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا خبردار ہو جاؤ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ تو میرے غریب نواز صاحب پرہیزگار یعنی جو ہے آج کے زمانے میں کون مل سکتا ہے؟ محترم حضرات جانتے ہیں جب میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے سرزمین پر آئے، ایک یعنی بغل میں مسلح ہاتھ پہ تسبیح لبے جاری اللہ 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 کا نام لیتے ہوئے آئے۔ آنے کے بعد میں اسی اجمیر کے سرزمین پر آنا ساگر کے قریب مسلح ڈال دیا۔ جب مسلح ڈالنے کے بعد میں مغرب کا وقت میں اذان دی، اذان دینے کے بعد اللہ کا عبادت کیے، عبادت کرنے کے بعد میں اب جو یعنی جو ہے حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام اسلام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگ ہلکا بغاوت یعنی اسلام کو سمجھتے رہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو اب کچھ جلنے والے، اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کیا کہا ہے کہ سب جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا سما فروزاں ہے آج بھی۔ سبحان اللہ بے شک میرے غریب نواز کا سما فروزاں ہے آج بھی۔ تو اس وقت محترم حضرات تو اب بڑے بڑے دشمن میرے غریب نواز کو ہندوستان سے بھگانے کے سازش میں لگ گئے، یہاں تک کہ جادو، یہاں تک کہ میرے غریب نواز کے کھانے میں زہر، نہ جانے کیسی کیسی حربات استعمال کیا گیا۔ جب تک ہار گئے تو اب جناتوں کا سہارا لینے لگ گئے۔ کس کا سہارا لینے لگ گئے؟ ارے بولیے، جناتوں کا سہارا لینے لگ گئے۔ آنا ساگر کے قریب میں ایک بہت بڑا جن جس کا نام سادو دیو تھا، دن بھر لوگ اس کے یعنی اس کو سجدہ کرتے، اس کو خدا مانتے اور وہ اپنا حاجت روا اس کو مانتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جب دیکھے کہ یہ فقیر جہاں مسلح بچھا دیتا ہے تو وہاں سے ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس کو کہتا ہے کہ اگر وہاں بیٹھ جاؤ تو وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو اب ان کو بھگانا کیسے ہے؟ تو بڑے بڑے جادوگروں کے یعنی جو ہے حربہ ناکام ہو گئے۔ تو اب انہوں نے جنات کا سہارا لیا، اور جنات کو اللہ نے طاقت دیا ہے، وہ مصر پہ چٹکی میں مروڑ دیتا ہے۔ تو سارے راجستھان کے سارے اجمیر کے لوگ آنا ساگر کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اب جا کے اس کے پاس میں ہاتھ جوڑ کر گریہ جاری کرنے لگے، اے سادھو دیو، ان کے زبان میں اس کو جو بھی کہتے ہوں خدا یعنی کسی طریقے جو بھی کہتے ہیں ہمیں لینے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھدار سمجھ جائیں گے کہ تو آج ہماری مدد کر، اس فقیر سے چھٹکارا چھڑا اور اس فقیر کو یہاں سے ہندوستان سے بھگا دے۔ اب وہ جنات تھا، وہ اپنے طاقت پر گھمنڈ کر رہا تھا اور اس کی طاقت ایسا وہ اتنا اونچا تھا، لوگ جو ہے اگر ٹوپی پہن کے اگر اس کے چہرے کو دیکھے تو ان کا ٹوپی نیچے گر جائے، اتنا لمبا تھا۔ جب وہ چل کے جاتا تھا تو اس کے چلنے کے دھمک سے یعنی جو ہے زمین میں لرزہ طاری ہو جاتی ہے۔ کہا کہ چلو، کہا کہ چلو، ایک چٹکی میں اس کو بھگا دو گا مارا۔ کیا بولا اس نے؟ لیکن یہاں پر ایک بات میں کہوں گا پیارے، میں نے ابھی کہا تھا کہ انہی کو فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے۔ عقیدت لے کے جو بھی حاضر دربار ہوتے ہیں، اے مسلمانوں میرے غریب نواز کا بارگاہ ایسا ہے کہ اگر جن بھی عقیدت لے کے آ جائے نا اس کا مراد پوری ہو جائے۔ تو جب جنات کا مراد میرے غریب نواز کے بارگاہ میں پوری ہو سکتی ہے تو ہم مریدوں کا مراد پوری نہیں ہوگی۔ لیکن عقیدہ تو نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ جو ہے ڈھچو ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو آج ہمیں بزرگان دین سے جو فیض نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اگر میں مگر میں رہتے ہیں، نہ اب سے بری پہ نہ فر سے زمین پہ رہتے ہیں، ارے وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے کہاں تلک پہنچے، جو سب والے ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔
اسی لیے محترم حضرات موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ نے ہمیں اگر کسی مسجد کا ممبر کا امام بنایا ہے نا تو ہمارا فریضہ یہی ہے کہ جو حق ہے بتا کے چلے جائیں. مانتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہ مانو گے تو پھر ناکام رہو گے. تو اسی لیے کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, تو لہذا پھر کل قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں مولانا نے بتایا, اگر بتاتے تو ہم لوگ چھتی بھرتے. 18-19 سال سے بتا رہا ہوں, جب تک سانس میں دم رہے, جسم میں سانس باقی رہے گی بتاتا رہوں گا, مانو یا نہ مانو. ہما علینا الا البلاغ, سمجھانا ہمارا کام ہے, ماننا نہ ماننا آپ کا کام. تو یعنی اگر میرے غریب نواز کے بارگاہ میں جن آ جائے, جن, اور جانتے ہیں نا آج کل چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے جو ہے نا جن کو اپنے تابع نہ کر کے اس سے مانتے ہیں. ارے مانتے نہیں, بولے میرے پاس وہ 4 جن ہے, تیرا تخت پلٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن میرا غریب نواز کا بارگاہ ہوا ہے کہ وہ جو دنیا والے جس کے سامنے مانتے ہیں وہ ماننے والا میرے غریب نواز کے سامنے مانتا ہے. بے شک بے شک. یعنی جو ہے طاقت کے گھمنڈ میں غریب نواز کے بارگاہ میں آ کر اپنے گھمنڈی آواز میں گائے, فقیر 1 سیکنڈ کے اندر میں ہندوستان خالی کر کے یہاں سے چلا جا. میرا غریب نواز مصلی پہ بیٹھ کے ایک نظر اس کو دیکھا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بے شک سبحان اللہ. میں نہیں جانے والا, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے مرضی سے نہیں آیا ہوں, اگر میں اپنے مرضی سے آتا تو جاتا, میں تو مصطفیٰ کے مرضی سے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے مجھے بھیجا, تیرے کہنے سے کیسے چلا جاؤں. اللہ کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. میں تیری اطاعت کیوں کروں, تیرے کہنے سے کیوں جاؤں. نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤ گے, نہیں جاؤں گا, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. ارے تیرے اندر میں جو ہے تو کر, میں نہیں جانے والا. اے سادودیو سن لے, تو مسلمان بن جا, تیری خواہش پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, وہ تو آ کے دھمکی دے رہا ہے. سادودیو جنات میرے غریب نواز کو دھمکی دے رہا ہے, ہندوستان سے نکل جاؤ. میرا غریب نواز کہتے ہیں ارے تو مسلمان بن جا, تیری خواہش پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. سارے پورے اجمیر کے سارے لوگ بولے ہم اس سے اپنا خواہش پورا کرنے کے لیے رات دن گھی چلاتے اس کے قدموں میں, نعرے کھولتے, اور یہ بابا کہتے ہیں کہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. تو اس نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے بولے میرے اندر میں کیا خواہش ہو سکتی ہے, میں کس چیز کا خواہش مند ہوں. اچھا جاننا چاہتا ہے تو کون سا چیز کا خواہش مند ہے. دن بھر لوگوں کا خدا بنا بیٹھا ہے, رات کو فلاں خانے میں جا کے ایک مورتی کے سامنے گراتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل, تو میرے ساتھ چل. سمجھ میں آ رہی ہے. وہ سادھو ایک گدا میں ایک عورت نما مورتی سے کا عاشق ہو چکا, اپنا دل اس کو دے چکا تھا. تو رات دن بھر لوگوں کا خدا بنے, لوگ اس سے اپنی حاجت لگا, یعنی اپنا ہاتھ دے کے اس کو اپنا حاجت مانگے اس سے. لیکن رات کو جا کے وہ مورتی کے سامنے گلے چل رہے ہیں, تیرا یعنی حسن اور روح میرے دل میں بھا گیا ہے, چل میرے ساتھ چل. اب وہ پتھر کی تھی تو چلی گئی, بول بھی نہیں سکتی, سن بھی نہیں سکتی, اس کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی. جب وہ میرے غریب نواز کو للکارنے لگا تو میرے غریب نواز کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جا, سبحان اللہ. مسلمان ہو جا, تیرا خواہش پوری ہوگی. سمجھ میں آ رہے ہیں مسلمانوں. ایک جنات کو میرے غریب نواز کہتے ہیں مسلمان ہو جا تو کامیاب ہو جاؤ گے. اے مسلمان, تم مسلمان ہو کے ناکام کیوں. سوچو اب کہ ہمارے اندر میں کمی کیا ہے. اسلام میں ہم ہیں, ہم میں اسلام ہے یا نہیں. ہمارے اندر جب اسلام آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس نے کہا میری خواہش, تم کو کیسے پتا چلا. میں سب جانتا
जानते हैं हम अल्लाह के करीब वाले हैं, सुभान अल्लाह, हम तुम्हारे दिल के हर धड़कन की बात जानते हैं। तू कलमा पढ़, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो उसने ऐसी बात है, और उसने आओ ना देखा ताओ ना देखा, पीछे वाले को छोड़ा कि मेरा मासूका मिल जाए तो अब क्या है, फौरन आके पढ़ाओ कलमा। सुभान अल्लाह। तो मेरे गरीब नवाज ने उस जिन को, जिन्नात को, सादूदियों को पढ़ाया कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सादूदियों कलमा पढ़ा, बोले कि अब तुम इस्लाम के दायरे में आ गए, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, चलो मेरे साथ। तो मेरे गरीब नवाज कहते मुझे जाने की जरूरत नहीं, तू जाके उसके हाथ पकड़ कर कहो कि तुझे मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मोहतरम हज़रत, तारीख गवाह है, मेरे गरीब नवाज की ये करामत मशहूर है। जब सादीदियों ने वहां से चला, जाके उसके मासूका के हाथ पकड़कर पत्थर के मूर्ति को पकड़कर कहा कि ऐ मेरे मासूका, तुझे मोइनुद्दीन हसन संजरी ने बुलाया है, इतना कहना था। तो उसमें हरकत पैदा हुई और उसके हाथ जब उसके साथ में गरीब नवाज के बाहर गया। सुभान अल्लाह। और जानते हैं तो उस देवनी का और उस सादीदियों का निकाह मेरे गरीब नवाज ने पढ़ाया है। सुभान मुसलमानों, इसीलिए जब मैं गरीब नवाज के शान को देखता हूँ या किताबों में पढ़ता हूँ या किसी आलिम बाअमल अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से जब सुनता हूँ तो मेरा दिल से यही निकलता है कि उन्हीं को फेंक देता है वली के आस्थाने से अकीदत लेके जो भी हाजिर दरबार। सुभान अल्लाह। समझ में आया मुसलमान बनने का मतलब क्या है? मुसलमान बन जाओ कामयाब हो जाओगे, मुसलमान बन जाओ सच्चे पक्के मुसलमान। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया व अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे अगर सच्चे मोमिन हो। कामयाबी किसमें है? शराबी में नहीं, कामयाबी किसमें है? सूदखोरी में नहीं, कामयाबी किसमें है? जिनाकारी में नहीं, अरे कामयाबी नमाजी में है, कामयाबी तकवा व तहारत में है, कामयाबी मोमिन बन के जिंदगी गुजारने में है, हलाल खाने और खिलाने में, बुजुर्गाने दीन के यानी मोहब्बत में अपने तन मन धन सबको लुटाने में कामयाबी हो, कामयाब हो गया। जैसा ही मेरे गरीब नवाज ने उसका निकाह किया, निकाह करने के बाद में उसने कहा मैं तो साथ, सुभान अल्लाह, वाह खाजा मैं साथ हूं तुम्हारे कदमों में आकर। और मेरे गरीब नवाज ने कहा कि जाओ तुम साथ ही रहोगे। सुभान अल्लाह। कल तक सादूदियो था, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान होने के बाद उन्हें सादीदियो बन गया, साद बन गया, क्योंकि मेरे गरीब नवाज ने उसको दुआ दी। अब बताओ, मैं पूछना चाहूंगा कि जब एक जिन्नात को मेरे गरीब नवाज दुआ दे के साथ कर सकते हैं तो हम तो उनके वफादार हैं, फिर आबाद क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं? क्योंकि हमने गरीब नवाज के पैगाम को छोड़ रखे हैं।